قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ اب آگے دیکھیے، آقا علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت انداز، آپ اس طرز عمل کو، اس بیہیویئر کو کتنا اپریشیٹ کرتے، کتنی اہمیت دیتے۔ وہ ایک حدیث ہے طبقات ابن سعد میں، وہ حدیث بیان ہوئی ہے، اکرمہ کے طریق سے گئی کہ آقا علیہ السلام کا یہ بڑا خوبصورت پہلو تھا سیرت طیبہ کا، اور وہ کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ رجل فرآ فی وجہہ بشرا اخذ بیدہ، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بڑا خوشگوار پہلو یہ تھا کہ نہ صرف خود دائم البشر تھے، نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا چہرہ ہر وقت کشادگی والا اور حشاش بشاش تھا، نہ بلکہ فرمایا جب کوئی شخص آپ سے ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، آقا علیہ السلام اس ملنے والے شخص کے چہرے پر تبسم، کشادگی اور حشاش بشاش دیکھتے، آخذ بیدہ، اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر خوش ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیتے، پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، واہ واہ واہ، اور اس کے ساتھ اپنا پیار شیئر کرتے۔ اور طبیعت میں نرمی کیسی تھی؟ دلائل ابو نعیم میں حدیث آتی ہے اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ کے خلق اور سیرت طیبہ میں نرمی اور شفقت کا یہ پہلو اندازہ یہاں سے کریں، فرمایا ما دعاہ احد من اصحابہ ولا من اہلہ الا قال لبیک، آپ کے صحابہ اور غلاموں میں سے کوئی شخص آپ کو بلاتا، یا اہل بیت اطہار گھرانے میں سے کوئی آپ کو پکارتا، جو کوئی آپ کو پکارتا آپ پکارنے والے کی آواز سن کر جواباً اسے لبیک کہتے تھے، لبیک، آئی ایم ہیئر، میں حاضر ہوں۔ جو پکارتا، دیکھیے آقا ہیں، شہنشاہ ہیں، مالک ہیں، اور پکارنے والا غلام ہے، یا اہل بیت اطہار کا کوئی فرد، جو بھی بلاتا۔ کرم دیکھیے آقا علیہ السلام کا، پکارنے والے کی آواز پر کہتے لبیک، میں موجود ہوں، بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اس پر حضرت عروہ بیان کرتے ہیں وَلِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اسی حسن خلق کی وجہ سے اللہ پاک نے آیت نازل کی، میرے محبوب آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اب عملاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کوٹ کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی، اور آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو سمجھیں 20 سال عمر تھی، 10 سال پورے وہ آپ کی خدمت میں نوکری میں رہے، اور آپ کی والدہ حضرت ام سلیم نے 10 سال کا بچہ آپ کی ذاتی خدمت کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خویدم ہے۔ ایک حدیث میں خادم کا لفظ بھی آتا ہے، مگر میں نے خاص روایت کوٹ کی تھی صحیح مسلم سے، یہ خویدم ہے آپ کا، یا رسول اللہ ھذا خویدمک۔ خویدمک کا میں نے ترجمہ یہ کیا اور یہ آپ کو بھی کر کے سنا رہا ہوں، محبوب آقا اے تواڈا نکڑا جیا نوکر ہے، ایک نکڑا جیا نوکر ہے، 10 سال عمر تھی نا، چھوٹا سا تھا، تو عرض کیا ایک نکڑا جیا نوکر ہے یا رسول اللہ، خویدم، تصغیر کے صیغے میں۔ اور بڑا پیارا جملہ جو میں نے پہلے کوٹ نہیں کیا آج سنا رہا ہوں، جو مسند امام احمد بن حنبل میں کلمات آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے واللہ انی لارجو ان القاہ یوم القیامہ فاقول یا رسول اللہ خویدمک،
وہ کہا کرتے تھے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، عمر بھر فرماتے تھے کہ میری آرزو ہے کہ قیامت کا دن ہو اور میں جب آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا کرتا آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور جو مجھے نظر آئیں، اور میں جب آپ کو پکاروں آپ کے سامنے ملاقات کے وقت، تو عرض کروں یا رسول اللہ تہاڈا نکڑا جیا نوکر آ گیا ہے، آپ کا چھوٹا سا نوکر انس حاضر ہے۔ تو قیامت کے دن بھی خوید مک کہہ کر پکاروں یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا نوکر آ گیا ہے بچہ۔ اب میں ان کا ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کتنی آسان تھی، اس کا نمونہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں فارسلانی یومن لحاجہ، مجھے کام کاج کے لیے بھیجتے۔ ایک روز آقا علیہ السلام نے مجھے بھیجا اور میں کام کے لیے چلا گیا۔ فخرجت حتی امر علی صبیان وہم یلعبون فی السوق، گیا تو گلی میں نے دیکھا کہ میری عمر کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے کھیل رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بچہ تھا، کھیلنے لگ گیا۔ جو کام آقا علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ اور وہ روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب و فضائل صحابہ میں آئی ہے، اور لفظ ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنے میں وہاں آ گئے، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، دیر ہو گئی نا، میں کام کر کے واپس نہیں آیا۔ آپ انتظار کرتے کرتے باہر تشریف لائے یا کسی اپنے کام کے لیے تشریف لائے، گلی میں آئے تو دیکھا انا العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب وہ جو میں بتا رہا ہوں ڈیل کرنا کتنا آسان ہے۔ تو آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے مجھے کندھوں سے پیار کے ساتھ پیچھے سے پکڑا، اور میں نے جب مڑ کے دیکھا فنظرت الیہ وہو یضحک، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام ناراض نہیں تھے کہ کام چھوڑ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا، نہیں، آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، میرا بچپنا میرا کام دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور فرمایا فقال یا انیس، وہ چھوٹے سے انس، یہ فرمایا یا انیس، چھوٹے سے انس، اذهبت حیث امرتک، جس کام میں نے بھیجا تھا ادھر جا کے وہ کام کر آئے ہو؟ قال قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اب میں جاتا ہوں اس کام کے کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ وہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے آپ کی نوکری کی، کئی مرتبہ کام آپ کے حسب منشا نہیں کرتا تھا، جو کچھ کر کے آتا مجھے آپ نے یہ بھی کبھی نہیں فرمایا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں کر دیا۔ یہ میں نکتہ بتا رہا ہوں، نرمی جس کا لفظ میں نے بولا کہ آقا علیہ السلام سہل الخلق تھے اور لین الجانب تھے، کتنے نرم تھے اور کتنے آسان تھے۔ وہ نرمی اور آسانی جو طبیعت مقدسہ میں ہے، ہم یہ گوشے بھول گئے ہیں۔ ہم نے شاید انہیں دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا، ہمیں بتایا نہیں جاتا، اور جو خطاب کرتے اور تبلیغیں کرتے ہیں ہم سے، وہ اور موضوعات پہ جتنا فوکس کرتے ہیں ان موضوعات پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ شاید بس دیگر انسانی رویے ہیں، کو سیکولر ایسپیکٹ ہیں، ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہیں، مورل اور ایتھیکل ایسپیکٹ ہیں، یہ اور شعبہ ہے۔ نہیں، یہ مرکز و محور ہے سیرت محمدی کا اور دین کی تعلیمات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔